آپ نے شروعات یہاں سے کی. یہاں پہ اس عمارت کو جب دیکھتے ہیں, یہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں, اداکاروں سے ملتے ہیں, تو کیا محسوس کرتے ہیں اس جگہ پہ آ کے؟ بیٹا آپ کا ماضی جو ہوتا ہے وہی سرمایہ ہے آپ کا, وہی آپ کی یادیں. مجھے اس ریڈیو پاکستان کے اس لان میں میں پھر رہا ہوتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے یہاں برس پہلے جشن بہارا ہوا کرتا تھا. اس میں لائیو ملک بھر سے بہت بہت بڑے نامور جو لیجنڈز تھے وہ آیا کرتے تھے. یعنی میں نے اس جشن بہارا میں اس ملک کے بڑے بڑے ہمارے سندھ کا بہت بڑا نام ہے محمد جمن, نہایت ہی سریلے فنکار, میں نے ان کو لائیو یہاں جشن بہارا میں پہلی بار زندگی میں ان کو سنا. وہ جو ان کی ایک آئٹم ہے, کافی بعد میں بہت لوگوں نے, یار ڈاڈی, آتش, بے شمار بہت بڑے سنگرز نے اس کو گایا بعد میں, لیکن میں نے سب سے پہلے ان سے سنی تھی وہاں اسی جشن بہارا. پھر اس کے ڈرامہ اسٹوڈیو میں جب میں جاتا ہوں مجھے وہ شکلیں یاد آتی ہیں جن کے ساتھ ہم, اور ان میں سے بے شمار ایسے لیجنڈز تھے جن کو صرف دیکھ کے ایک دل میں ایک ریلیکس اور ایک تسلی ہوتی تھی کہ یار کیا بڑے لوگ ہیں. اور ان کے نزدیک رہنے سے آہستہ آہستہ ہماری ان سے ایک فریکنیس, ایک ایفیلیشن, ایک کمیونیکیشن ڈیولپ ہو گئی. پھر میں بڑے بڑے عجیب سوال کر لیا کرتا تو کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آتی تو میں پوچھ لیتا. میں اور عرفان کھوسٹ صاحب, یہ ہماری زندگی کی پہلی ملاقات ریڈیو پاکستان لاہور میں ہوئی تھی. تب ہم نیکر پہنا کرتے تھے دونوں, اور یہ 60s کی بات ہے. 62 میں ریڈیو پہ آن ایئر آیا تھا. اور یہ ریڈیو پاکستان جو ہے جس وقت جس جگہ ہم جا رہے ہیں یہ ریڈیو پاکستان بعد میں بنا. یہ ایوب خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس سے پہلے ایک گورنر ہاؤس کی بیک پہ ایک چھوٹا سا ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا. آپ نے بھی بتایا کہ کھوسٹ صاحب اور آپ جو ہے وہ نکریں پہن کے گھومتے تو فیشن کے طور پہ پہنتے تھے یا کوئی مجبوری تھی؟ چھوٹے بچے تھے. اچھا, چھوٹے بچے تھے, 10 برس کی عمر نہیں تھی ہماری. میں نے کہا جوانی میں نکریں پہن کے شوقیہ گھومتے تھے. پہنتے ہیں تو پہن کے لوگ جب ہم جاگنگ وغیرہ پہ کبھی ہوتے ہیں تو ہم شارٹس پہن کے نکلے بڑی عمر کے لڑکے جو ہیں وہ نکرے شارٹس. میں نے کہا شاید آپ اس وقت میں انسپائر تھے. تو کبھی کوئی حرج نہیں ہوتا. ریڈیو پاکستان لاہور پہنچے. ڈیوٹی پر موجود سٹاف سے ملاقات کی. ماضی کی یادیں تازہ کرنے اس اسٹوڈیو میں گئے جہاں سے اپنے کریئر کا پہلا ڈرامہ پیش کیا. آج ہم اسی کمرے میں کھڑے ہیں جہاں سے آپ نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کھائی ہے. آپ ریڈیو پاکستان کو اپنی کامیابی میں کس قدر مانتے ہیں کہ کتنا کردار ہے اس کا؟ 100%. یہ وہ مائک ڈائیلاگ یہاں پر ہو سکتا ہے؟ ارے بیٹا ڈائیلاگ اپنے اسی سیٹ پہ آپ کھڑے ہیں, اسی سیٹ پہ سنو, میں اناؤنسر بنتا ہوں نا, اناؤنسر بنتا ہوں. جیسے میں 25 روپے روز ملا کرتے تھے اور صبح سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی. لاگ بک بھی لکھتا تھا میں, اور اس میں اگر کہیں کوئی 7 سیکنڈ کا اسپاٹ مس ہو گیا میرے لکھنے میں تو میرے 173 روپے بھی کٹ جاتے تھے اس میں سے کہ یہ تیری وجہ سے ہوا کیونکہ وہ ملیں گے نہیں. لیکن یہ سارا فیض جو ہے نا میری زندگی میں اللہ اور اس کے نبی کے صدقے اور اس کی رحمت کے بعد اس ریڈیو پاکستان کا ہے. یہاں میں نے بہت بہت بڑے لوگوں سے ان کے نزدیک رہا ہوں تو شاید مجھ نالائق میں بھی وہ ان کی کچھ خوبیاں جو ہیں وہ میرے مساموں میں آ چکی ہیں. چلیں سر لائیو جی ہو جائے. ریڈیو پاکستان لاہور 6:15. اب آپ قومی پروگرام سنیں گے. دیٹس آل. یہ میں نے برس یہاں پتہ نہیں کس کس ٹونوں میں کیا عمروں کے اس لحاظ سے. تھینک یو ویری مچ جی آل آف یو. نور جہاں آڈیٹوریم کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں کا دورہ بھی کروایا. یہ قادری صاحب ان سے بھی میری ریڈیو کے زمانے میں صاحب کوئی 40-50 سال تو سانو ہو گئے نا سی بزرگ منڈے گئے تھے سی منڈے. آج تو پکڑے گئے اچانک سے آپ کو پکڑ لیے تو ضرور آج آپ کو گنگنانا پڑے گا. تھوڑا سا وے تو جان نہ جان وے تو جان نہ جان وے بیڑے آوڑ میرے میں
تیرے قربان میں تیرے قربان. پاکستان کی پہلی خاتون براڈ کاسٹر موہنی حمید کے ساتھ اپنے کام کی یادیں تازہ کی. میں لکی پرسن ہوں کہ میری زندگی کا جب سب سے پہلا جو ڈرامہ میں نے آن ایئر میرا بچپن میں کیا تھا، زندگی کا پہلا، اس میں مونی آپا تھی، اس میں یہ تھے طارق عزیز صاحب بھی تب ریڈیو پہ ہوا کرتے تھے. کلو ڈرامہ تھا بانو آپا کا. بعد میں بہت برس بعد اسے انہوں نے کیا ایوب خاور نے پی ٹی وی پہ، اور ماریا واسطی نے کیا. ابھی بھی وہ چل رہا ہے. جی ہاں. تو یہ ریڈیو پہ پہلے ہوا تھا. مصطفیٰ علی حمدانی اسٹوڈیو، یہ اسٹوڈیو جو ہے یہ مصطفیٰ علی حمدانی صاحب کے نام پہ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. مصطفیٰ علی حمدانی وہ نام ہے جس نے پاکستان براڈ کاسٹنگ میں سب سے پہلے کہا تھا 14 اگست جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلی جو آواز آئی تھی کہ یہ ریڈیو پاکستان میں ہے. آئیے. اداکاری، تھیٹر، سب کچھ کیا. آپ کی فین تو بہت ساری بنی ہوں گی. کوئی ایسی فین جس نے آپ کو بہت تنگ بھی کیا ہو بعد میں اور اس کے ساتھ بڑی یادیں آپ کی وابستہ ہوں؟ نہیں بیٹا، میری زندگی میں فینس کا ایک ہی سانحہ ہے، 40 برس سے میرے گھر میں موجود. اچھا سر، ہم اس وقت اس گارڈن میں موجود ہیں. اس گارڈن کے ساتھ بھی ریڈیو پاکستان کا گارڈن ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. اس گارڈن سے بھی آپ کی بڑی یادیں وابستہ ہوں گی. کوئی یاد تو بتائیں اس گارڈن سے ریلیٹ کرتی ہوئی. مجھے یاد ہے اسی گارڈن میں ایک بار میں نے محمد جمن، سندھ سے تعلق غالباً حیدرآباد سے، یہ جو کافی ہے کہ یار ڈاڈی آتش، یہ میں نے سب سے پہلے لائیو، یہاں ادھر سٹیج ہوتا تھا، آگے ادھر آڈینس ہوتی تھی، بڑی بڑی دیر یہ پروگرام چلتا تھا. تھوڑا سا گنگنائیں نا پلیز. یار ڈاڈی یار لگ گئی سن لگ گئی بے اختیاری سینے دے وچ نہ سمائی ہے یار ڈاڈی عشق آتش. ہمارے اس آرٹس کونسل میں ایسا 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 کام کیا گیا ہے جو آج لائبریریوں میں ہسٹری میں شامل ہے. راشد جو ہے یہ بچپن سے ہی بہت شرارتی ہوتے تھے. برداشت کرنا پکا منہ کر کے جیسے تم مجھے دانت دے رہے ہو. چھڑ ویڑیا